عمران خان کو ابھی روٹین میں تو اس کو ضمانتیں ملنی چاہیے، وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ شیطان بھی بڑا پاپولر ہے لیکن شیطان کبھی وہ فرشتہ نہیں بنا۔ بھئی پاپولرٹی کیا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اٹھیں اور شہداء کے مجسموں کو آگ لگا دیں؟ کل جو ہے نا یہاں اسمبلی کی گیٹ کے سامنے پولیس کڑی تھی، اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اس کو بلاتے۔ اڈیالہ کا راستہ اس اسمبلی کے تھرو جاتا ہے، اڈیالہ ادھر ہے، آپ اسمبلی کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں بہانے کیوں اسپیکر پر اور کیوں انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں؟ رستے کھلے تھے، گیٹ کھلے تھے۔ آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم ممن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ناظرین، آج ہم نے پروگرام کی اوپننگ ذرا ترتیب مختلف کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ سیاستدان خود ہی طے کر لیں۔ عموماً شکایات آپ نے سنی ہوگی کہ اینکر اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق بحث کو کسی اور طرف گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اور نون لیگ کے ایک سینٹرل لیڈر، اور عمیر خان نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سیاسی دنگل کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے۔ میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں گا، جب ان دونوں کی خواہش ہوگی کہ مجھ سے رابطہ کریں تو میں حاضر ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ دونوں بیٹھ کے طے کر لیں کہ معاملے کو آپ نے آگے کیسے چلانا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب اینکر بحث میں نہیں ہوتا تو بحث کس طرف جاتی ہے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو ہندوستان کی جو ٹیرف کے اوپر ٹھکائی ہو رہی ہے اس کی بھی بات کریں گے ڈاکٹر منظور احمد سے، جو WTO کے سابق سفیر ہیں اور ٹیرف ایکسپرٹ ہیں، کیا ہمارے لیے اس میں کوئی موقع ہے یا نہیں ہے۔ اور آج ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی بھی ہوئی، کچھ جائیدادیں رہ گئی ہیں، اور ایک یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ان کی بے نامیاں نکلی ہیں بہت ساری، اور اربوں روپے کی بے نامیاں انہوں نے اپنے نام کروائیں۔ زاہد گشکوری جن کی خبر ہے ہم نیوز سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ تو طارق فضل چودھری صاحب اور عمیر خان نیازی صاحب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیازی صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں طلعت صاحب کہ آپ نے پروگرام کا فارمیٹ اس انداز سے رکھا ہے، اور مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی متعدد پروگراموں میں بھی یہ بات کی، میری پارٹی نے بھی یہ بات کی، مذاکرات کی، ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی۔ پرائم منسٹر نے جو پچھلا ہمارا اجلاس تھا، عمیر نیازی صاحب گواہ اس بات کے، اپوزیشن کی سیٹ پہ جا کے یہ گزارش کی کہ آپ آئیں بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ تو ویسے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں، تو میں نے آپ کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ آپ نے کم از کم اپنے پروگرام میں ہمیں ساتھ بٹھا دی ہے اور آپس میں گفتگو کرنے کا موقع دی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جو تھوڑے سے آپ نے پروگرام کے کلپ چلائے ہیں، دیکھیں ملک ہم سب کا ہے، اور ہم سب نے مل کے یہ اپنی اپنی جماعتیں، اپنا اپنا منشور، لیکن نظریہ یا یہ کہیں کہ منزل ہے کہ، اور وہ پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی افراتفری نظر آ رہی ہے، اور جس میں بنیادی کردار جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، اور یا جو ابھی جیل میں ہیں یا جیل سے باہر ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور ہماری جو ان سے بار بار بات ہوتی ہے مذاکرات کی، تو اس میں یہی ہے کہ بیٹھ کے، اب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ دہشت گردی پاکستان کے کن علاقوں میں ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، اس کا فیصلہ تو کرتی ہے دہشت گرد کرتے ہیں، اور جہاں وہ دہشت گردی کرتے ہیں وہاں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جس پہ جناب یہ کیا کیا بیان دیتے ہیں۔ ان کے CM نے جو بیان دیا ابھی KP میں، وہ آپ کے سامنے ہے، انڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح سڑکوں کے اوپر جو فتنہ فساد اور احتجاج کے نام کے اوپر مسلح جتھے لے کے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونے، ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک منیمم جو کامن ایجنڈا ہے، وہ اگر مذاکرات ہوں، آپس میں ہم بیٹھیں، تو میں عمیر نیازی صاحب سے کی وساطت سے ان کی پوری جماعت سے یہ گزارش کروں گا کہ سیاست بھی کریں، آپس میں ہم سیاسی میدان میں لڑیں گے بھی، ایک دوسرے مقابلے میں الیکشن بھی کریں گے، سارا کچھ، لیکن ایک منیمم ایجنڈا ضرور طے ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیں، یہ ہمارے مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے، جہاں ملک کی ترقی ہے، ملک کی عزت ہے بین الاقوامی دنیا میں۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کے بعد ایک نیا مقام دیا ہے، ایک نیا نام دیا ہے، عزت دی ہے، ہر فورم کے اوپر جو ہے آپ کو ریکگنیشن مل رہی ہے، اور آپ کا جو ایک اسٹیچر تھا وہ یکسر جو ہے وہ تبدیل بھی ہوا ہے اور بڑا ہے بین الاقوامی دنیا میں۔ تو اس طرح مل کے ہم چند نکات کے اوپر اتفاق کر لیں، بیٹھ کے بات کریں کہ ان کے اوپر ہم کٹھے ہیں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، باقی معاملات ساتھ چلتے رہیں گے۔
یہ میری جو ہے ہمبل سبمیشن ہے. نہیں آپ نے طارق بھائی اچھی باتیں کی. دیکھیں پن پوائنٹ کیا ملک سے آپ نے کیا. دیکھیں کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے. ذات کتنے پاپولر انسان آتے رہتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ایک لائن لمبی چلتی جا رہی ہے, اور کوئی بھی آپ سمجھیں کہ شخص ڈسپینسیبل نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے. مطلب جس طرح سے متعدد دفعہ لوگ اگزامپل دیتے ہیں, قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. مگر دیکھیں پاکستان, ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ وہی پاکستان نہیں بنا سکتے جو قائد اعظم نے سوچا تھا؟ ایک ایسا انکلوسیو پاکستان جس میں نہ صرف ایک پولیٹیکل اوپوننٹس بلکہ مائنورٹی بھی سیف فیل کریں. ایک ایسا پاکستان جو بلوچوں کا بھی ہو, جو ہمارے کے پی کے دوستوں کا بھی ہو, اور پنجاب والوں کا بھی اتنا ہو جتنا سندھ والوں کا ہو. مگر یہ بیر ایجنڈا کس نے طے کرنا ہے؟ مسئلہ دیکھیں, آپ بال سے گیم نکل گئی ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے. آپ بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں بات کی, مگر کیا آپ نے ہماری لمیٹیشنز کی طرف احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب اٹھ کے بجٹ کے دوران بھی آتے ہیں, بیرسٹر گوہر سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ بات کریں, مگر اس کے بعد بھی بات نہیں چل پاتی, تو اس کا کسی نے سوچنے کی. دیکھیں آپ نے, ہم کہتے ہیں 8 فروری کو چلیں ابھی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں. جب بھی اس طرح کی بڑے ڈائلاگ شروع کرنا پڑے گا, دونوں جماعتوں کو اپنے مین ایجنڈا سے ہٹ کے پہلے سائیڈ لائن پہ بات کرنی پڑے گی, تب ہی ٹیبل پہ قائم دائم رہ سکیں گے. مگر آپ دیکھیں ہمیں اتنا موقع بھی نہ دیا جائے کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان سے کوئی پولیٹیکل اینگل پہ بات کر سکیں. ٹھیک ہے 26 نومبر کے آپ نے فیکٹس بتائے, ٹھیک ہے 26 نومبر کو ذاتی لیول پہ تو ہم نے بھی تو نقصان اٹھایا نا, ہماری بھی لاشیں تھیں, ہمارے بھی ورکر زخمی ہوئے, سارے معاملات تھے. مگر اس کو پس پردہ ڈال کے عمران خان کو جس آئسولیشن کے فیز میں لے گئے, تو اب جب پولیٹیکل اینٹی کی اتنی ایکسیس نہ ہو. سلمان اکرم راجہ اپنے منہ سے کہہ رہے کہ کتنے مہینوں سے میں نہیں مل سکا, بیرسٹر گوہر کی کتنی کوئی ایکسیس ہے. تو جب تک یہ نہ ہو تو آگے وے فارورڈ کریں گے. کم از کم اس پہ آپ کو ہمیں جو ہے نا انلائٹن کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے سی ایم کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. دیکھیں سی ایم خود کے پی کے ایپیکس میں بیٹھتے ہیں, ان کو بھی ریئلائزیشن ہے. دیکھیں سی ایم کی ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے. سی ایم کو پارٹی بھی اسی طرح سے بیش کر رہی ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, اور کہیں اور سے بھی اسی طرح سے بیشنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایک ڈیفیکلٹ پروونس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک آپریشن چل رہا ہو, کم از کم آپ لوکل عوام کو ان کانفیڈنس لے لیں. یہ تو آپ کی مضبوطی بنے گی نا. بنیادی طور پہ آپریشن کے تو کوئی خلاف نہیں, لوگ کس چیز کے, اس کے موڈیلٹیز کے خلاف ہیں کہ عام آبادیاں نہ افیکٹ ہوں. دہشت گرد کون چاہتا ہے کہ میرے گھر میں دہشت گردی ہو, میرے بچے محفوظ ہوں, میری مسجدوں میں جو ہے نا سوسائڈ اٹیک ہوں, میرے اس طرح کا ماحول ہو کہ رات کو میں باہر نہ نکل سکوں, یا میرے جو اثاثے ہیں میرے اثاثوں پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے اور پرچی بھیجے کہ جی صبح ناشتہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے, اور اس کی پرچی آ جائے, نہ مجھے ریاست پروٹیکٹ کر سکے, اور میں جو کھانا بھیجوں تو میری بھی ٹھکائی دوسری طرف سے بھی ہو, نہ بھیجوں انکار کروں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو گلوبل کانٹیکس کی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کا امیج بڑھا ہے. مگر دیکھیں خالی امیج بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا, بات ہے اس امیج کو ہم نے کیری فارورڈ بھی تو کرنا ہے نا. اس کو کیری فارورڈ آپ کس طرح سے کریں گے؟ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ خطے میں نمایاں ہو گیا ہے, مگر اکنامک مائٹ کس طرح سے بننا ہے؟ اگر آج ٹیرفس لگ رہے ہیں انڈیا پہ, اس سپیس کو آپ کیا عوام کی سپورٹ کے بغیر فل کر سکتے ہیں؟ آج بڑا سا اشتہار آیا ہوا ملٹیپل ہاؤسنگ سوسائٹی کا, سی ڈی اے نے دیا ہوا ہے, بیریا کی چلیں آپ پراپرٹیز آکشن کر رہے ہیں, مگر ساتھ آپ دیکھیں کیا آپ انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کو مل بیٹھ کے جب تک نہیں چلائیں گے. دیکھیں پاکستان فرسٹ تب ہوگا جب اس عوام کا پاکستان بنے گا. آپ نے ہیو ناٹس کی لسٹ دیکھیں, 40% آبادی جب سطح غربت سے نیچے چلی جائے اور ایکسٹریم پاورٹی 4% سے اٹھ کے 16% پہ آ جائے, تو اتنی شدید کیفیت میں دیکھیں اس بحران سے اگر ہم مل بیٹھ کے نہیں فیصلہ کریں گے تو کس طرح سے نکلیں گے؟ دیکھیں عمیر بھائی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے, اس کا جو کریکس ہے اور جو اس کا آپ یہ کہیں تھیم ہے وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے. کیونکہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر سب کے جذبات وہی ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ پاکستان کا جو امیج باہر بڑھا ہے, جو میں نے بات کی, آپ نے کہا جی کہ اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چند باتیں جو منیمم ایجنڈا آئٹمز ہو سکتے ہیں وہ طے کر لیں. آپ نے معیشت کی بات کی, پاکستان نہیں مضبوط ہوگا جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, بالکل صحیح بات ہے. ہمیں اس سطح غربت سے ہمارے کروڑوں عوام آج نیچے ہیں, کروڑوں عوام آج چاروں صوبوں میں, ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, انہیں اسکول ملنی چاہیے, بچے اسٹرٹڈ پیدا ہو رہے ہیں, میل نرش, یہ ساری ایشوز ہیں نا. اس کے اوپر اگر ہم کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری
تاریخ جب لکھی جائے گی نا تو اس میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ ادھر تھے اور وہ ادھر کتنا عرصہ بیٹھے اور یہ ادھر بیٹھے اور وہ ادھر کتنا، یہ پھر ایک اجتماعی ناکامی ہوتی ہے. سوچ اگر یہ ہو کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پارٹی پالیسی ہیں، اور مجھے بالکل اچھی طریقے سے پتہ ہے اور یہ بات کرنے میں مجھے کوئی آر بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے گفتگو کی، آپ کی میجورٹی ممبرز کی رائے ملک کے بارے میں، اس ملک کی ترقی کے بارے میں، سسٹم کو بہتر بنانے کے حوالے سے پازیٹیو ہے. لیکن وہ جو سٹیپس جن کی ہم بات کرتے ہیں نا، اب آپ وہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے شاید ہمیں کچھ تھوڑا اپنے انا کی بت سے بھی باہر نکلنا پڑے گا. اور میں بڑے کھل کے آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کچھ آپ نے تو وہ تھوڑی اشارتاً بات کی ہے، لیکن آپ کے لوگ اکثر بات کرتے ہیں جناب گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے گفتگو کا، بات چیت کا، سلوشنز کا. تو میں بھی کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جن کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ سلوشن کہیں اور سے آنا ہے، ان کو بھی دعوت دے لیں گے. میں تو یہاں تک چلا جاتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھیں، اس عدالتی نظام پہ بات کریں، سوشل جو اپنا جسٹس ہے اس پہ بات کریں. ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور آپ نے جو عمران خان صاحب کی بات کی کہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، میں ذاتی طور پہ مجھے اس بات کا پہلی بات تو علم نہیں ہے، خبروں سے ہی پتہ لگتا ہے. لیکن دو چیزیں ہیں. ایک چیز کا آپ کی جماعت کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے، آپ کے تھرو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جو ہے وہ کوئی نہ پکنک اسپاٹ ہے، اور وہاں پہ ایک سنگل روڈ ہے، 4-5 ہزار قیدی ہیں وہاں پہ. روزانہ کی بنیاد کے اوپر قیدیوں کی فیملیز ان سے جاتی ہیں، ملتی ہیں، کھانے کپڑے سب ان کو دیتی ہیں. ان کی آمد و رفت اور جنرل ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے جب آپ سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز آپ کے چلے جائیں، وہاں پہ پولیس کے ساتھ چینا جپٹی ہو. اس کو آپ کنٹرول کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ ہے عمران خان سے ملاقات میں، انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی. ہم پنجاب گورنمنٹ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، اپنی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہ ہو اگر جنرل کوئی پرابلم ہے. لیکن یہ جو چند چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ آپ کی طرف سے اگر شوٹی آئے تو کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کا، ان کے وکلا کا، ان کی فیملی کا پورا رائٹ ہے، ضرور ملیں. اور یہ کچھ ہمارے اوپر جو الزام آتا ہے کہ جی عمیر نیازی کو تو ہم ملنے دیتے ہیں جناب، کسی اور کو نہیں ملنے دیتے، یا کسی اور کو ملنے دیتے ہیں عمیر نیازی کو نہیں بھائی ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ کا میں کہہ رہا ہوں کہ کیا لینا دینا ہے. اور اگر اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی اگر خیر کی بات نکلے تو اچھی بات ہے، لیکن جو اگر خیر کی بات نکلے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. یہ جو پازیٹیوٹی کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جہاں پہ ملک اگر یہ بات ہو اور آپ اس پہ طے کریں، میں سے بات کروں گا، آپ بات کریں، ان چیزوں کی اگر آپ شورٹی دیتے ہیں تو ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، مل کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، آپ نے جو بات کی نا ایک اختیار کی، دیکھیں اختیار کی بات نہیں، ہم آپ کے اختیار کو اس طرح سے ڈاؤٹ نہیں کر رہے. ہم بات کرتے ہیں کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے. دیکھیں آپ بھی مانیں گے کہ جمہوریت ادھر مکمل طور پہ فنکشنل ہے. اگر آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے، ہم کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کسی اور سے بات کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہٹائیں اور ہمیں جو ہے نا آپ کی جگہ پہ بٹھا دیں. بنیادی طور پہ یہ نقطہ نظر نہیں ہے. نقطہ نظر کیا ہے کہ جس کا جو رول ہے اس کو اس رول میں آنا چاہیے. دیکھیں ہم تو آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ سیاستدان ہیں، ہم سیاستدان ہیں. بات ہے کہ سیاستدان کی سپیس کدھر جا رہی ہے. بات ہے اس سپیس کو ویکیٹ نہیں کرانا، یا اس سپیس کو کم از کم اتنا تو ریسٹور کر لینا کہ آپ کے اندر سے بیٹھے ہوئے وزیر اس چیز پہ جو ہے نا مطلب ایک قسم کا وہ پرائیڈ فیل کریں کہ ہم جی دیکھیں ونڈرز کر رہے ہیں اس نظام کے ساتھ. مطلب میں نے کہا ہائیبرڈ نظام بھی کہنا ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیں کم از کم بیئر ایجنڈا اگر آپ پاکستان فرسٹ کہتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کا جو آئین ہے اس کے ساتھ فردر چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس کو اپنی اصلی حقیقت میں لانا چاہیے. دیکھیں اگر حکومت بیٹھی ہے، حکومت وقت بیٹھی ہے تو اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. اسٹریٹجک ڈیسیجن کریں. دیکھیں آپ فیصلہ کریں. اگر آپ آج سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو لیڈنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے تو آپ انگیجمنٹ بنائیں، باہر آپ نظر آئیں، پاکستانی ڈائسپورا کو آپ اس طرح سے انگیج کریں. چلیں اس کو آپ کو انگیجمنٹ میں ڈیفیکلٹی نظر آتی ہے تو دیکھیں عمران خان کو آپ ایز این ایسٹ دیکھیں. دیکھیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تھریٹ ٹو پاکستان، وہ تھریٹ ٹو پاکستان نہیں، وہ پاکستان کا ایسٹ ہے. آپ اس کی گڈ ویل کو اس طرح سے چینلائز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود ایف ڈی آئی کی صورتحال دیکھ لیں. اسٹاک مارکیٹ آج بھی اوپر جا رہی ہے مگر فارن انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ ساری آپ کی بڑی کمپنیاں شیل سے لے کے آن ورڈز وہ نکل گئیں. کتنے ملینز آف ڈالر ادھر سے ایگزٹ کیا ہے. کیا آپ کو اس طرح کا بندہ نہیں چاہیے کہ جو اس سسٹم کو، اس ملک کو انڈورسمنٹ دے کہ نہیں بینگ پاکستانی ہم وہ پیسہ واپس لائیں؟ وہ ہو سکتا ہے. باقی دیکھیں یہ ورکرز کا مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ خالی عمران خان کے بیانی کے کنٹرول کا ہے جو آپ میٹنگز کا کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بار بار اسی چیز پہ سٹریس دے رہا ہوں, آپ پولیٹیکل لوگوں کی انگیجمنٹ عمران خان سے ہونے دیں, نہ صرف ان کے پارٹی کی بلکہ ہمارے ایلائیز کی. میں نے آپ کو انشور کیا ہے, آپ خود اس میں چینج دیکھیں گے, آپ ذرا اس کو چینلائز بہتر طریقے سے کریں, ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. باقی دیکھیں جو سسٹم کی آپ نے بات کی نا, ڈس فنکشنل ہے. جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں آپ کی جماعت نے, اس سے سسٹم فنکشنل ہونے کے بجائے مزید ڈس فنکشنل ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ لوگوں کو یہ میں بڑے اپنے خلوص سے یہ بات کر رہا ہوں, یا فیکٹس بیس کہہ لیں کر رہا ہوں, کہ یہ نہیں سمجھ آئی تحریک انصاف کو کہ وہ غلط کہاں ہوئے ہیں, ڈی ٹریک کہاں ہوئے ہیں. اگر آپ سیاست کو سیاسی میدان میں رہنے دیتے ہیں نا, اور سیاسی لوگوں کے ساتھ, بھائی دیکھیں پیپلز پارٹی آج ہمارے اتحادی ہیں, الیکشن ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑ کے آئے ہیں نا, لیکن ظاہر سسٹم کو چلانا ہے, ملک چلانا ہے. آج کٹھے ہو گئے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ نہیں مانتے. ہم کئی بل ایسے ہم لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ, وہ نہیں مانتے, ہم وڈرا کر لیتے ہیں یا اس میں امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. آج جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں نوید قمر صاحب نے اس میں امینڈمنٹس دی, وہ ایکسیپٹ ہوگی. یہ ہے وہ فارمولہ. اچھا اگلا الیکشن بھی مجھے کبھی امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہی لڑیں گے, ٹھیک ہے جی. ایم کیو ایم دیکھیں ساتھ ہیں, ان کی آپس میں وہاں پہ نہیں بنتی سندھ میں, لیکن ایک اتحاد میں اس لیے ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے چلانا ہے, اس ملک کو چلانا ہے. اگر آپ اپنا اس میں جو عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی, دیکھیں آپ لوگوں نے ایک اور پرابلم ہے, اور وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. سوشل میڈیا کے آپ کو جو ہینڈلرز ہیں, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, اس کا آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کی قیادت کو نقصان ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کے بھی جو ٹویٹس اور سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں, اس سے کوئی بھلا نہیں ہو رہا, نہ سیاست کا نہ کچھ. جو میں نے کہا نا کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی تحریک انصاف کو, آپ سے مراد پارٹی کو, کہ ڈی ٹریک کہاں ہوئے ہیں. آپ نے سیاسی میدان میں ختم کر دی اور اداروں سے لڑنا شروع کر دیا. اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں نے جو ہے بڑی ایک مجھے یہ پروگرام ادھر ہی ختم کرنا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ پروگرام ختم کریں, ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. انڈائلوٹیڈ قسم کی جو بات چیت ہے نا, یہ اس کو آپ جاری رکھیں. بہت سارے سوال جو ہیں میرے ذہن میں اچھل کے کود کے آ رہے تھے, لیکن چونکہ ہم روزانہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں بات کریں, تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ دونوں طرف سے کس قسم کے خیالات ہیں, کس قسم کے جذبات ہیں, اور کس قسم کا رخ ہے ان کے تجزیے کا. یہ تجربہ ہے, لیکن آئی ہوپ کہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. انڈائلوٹیڈ ان کٹ قسم کی ڈسکشن آپ کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ جی, آپ اس تجربے کا حصہ بنے. پروگرام ہمارا جاری. اس وقت آپ یہ جو میم دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ٹرمپ تو میری تعریف پہ تعریف کر رہا ہے, تعریف پہ تعریف کر رہا ہے. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تعریف پہ تعریف نہیں کر رہا, وہ ٹیرف پہ ٹیرف لگا رہا ہے, ٹیرف پہ ٹیرف لگا رہا ہے. اب ہندوستان کے اندر ظاہر ہے تعریف اور ٹیرف کیا فرق ختم ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے, اور بہت مہنگے بھاؤ بک رہی ہے. 60 کے اوپر اگر ٹیرف آپ کا کھڑا ہو تو آپ کی پروڈکٹس کی کلا بازیاں لگتی ہیں. یہ ٹیرف ہے کیا, اس کا اثر کیا پڑے گا ہندوستان اور امریکہ کی تجارت پر, ہندوستان اور EU کی تجارت کے اوپر, اور اس مارکوٹائی میں جو ہندوستان کے ساتھ ہو رہی ہے, کیا ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر منظور احمد ہے جو ٹیرف پر اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی وزیر اعظم نے, جس نے نیگوشیٹ کیا ایونچولی جا کر امریکہ کے ساتھ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا, اس کے ممبر ہیں اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سابق سفیر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ تعریف پہ تعریف تو نہیں ہے, ظاہر ٹیرف پہ ٹیرف ہے. اس کا اثر انڈیا پہ کیا پڑے گا, مطلب کیا واقعتاً ایک بہت بڑا معاملہ ہے, مسئلہ ہے, ہیڈے کا کیا ہے؟ کافی سیریس مسئلہ ہے. انفیکٹ انڈیا مجھے نہیں لگتا کبھی ہسٹری میں اس طرح فیس کیا ہو, بیکاز انڈیا کافی انڈیپینڈنس رکھتا تھا, اور آلویز پہلے رشیا کے ساتھ تھا لائن, لیکن پھر US کے ساتھ پچھلے ایٹ لیسٹ 20 years 30 years ان کے ساتھ بھی کافی کلوز تھا. سو دے نیور ہیڈ ٹو فیس دس سچویشن the one they are facing now. ہوا یہ کہ ٹرمپ نے جب 2 اپریل کو اس نے اناؤنس کیا, اس نے کہا لبریشن ڈے ہے فار US, اور اس نے ہر کنٹری کا دیکھا کتنا اس کے ساتھ اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کے حساب سے اس نے کچھ ایک اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں پہ ٹیرف ہوگا. ٹیرف مینس کہ آپ کے گڈز آئیں گے تو اتنی امپورٹ ڈیوٹی پہ, کسٹمز ڈیوٹی, اس دا سیم نیم ایز ٹیرف, اتنی دیں گے. تو اس وقت انڈیا پہ کوئی لگی 25%,
हम पे लगी 29%, और फिर ट्रंप ने कहा कि अच्छा मैं आप लोगों को 3 महीने देता हूँ, और ये और डेडलाइन दी बाई 1 अगस्त। आप आए मेरे साथ नेगोशिएट करें, लेट मी सी कि आप मुझे क्या ऑफर करते हैं, किस तरह करते हैं। हमने नेगोशिएट करके डील कर लिया, हमारा 19% हो गया। हमने इंडिया की नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़े। इंडिया की नेगोशिएशन, बिकॉज इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग ए मच बिगर डील। उनका ख्याल था कि हम तो यूएस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट के ऊपर बात कर रहे थे काफी अरसे से चल रही थी। तो उनका ख्याल था कि अब ये मौका है, हम इसको करके तो हम अपने ऊपर टैरिफ लगने ही नहीं देंगे। वो बस मिस इंटरप्रेट कर गए। उनका ख्याल था कि बाकी लोग साइड पे हो जाए और हमें तो अभी ये हो जाएगा आराम से, और हम एक डिफरेंट लीग में हैं। हम डिफरेंट लीग में, हाँ, ये छोटो मोटो के लिए हम डिफरेंट लीग में हैं, लेकिन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस नाउ डिफरेंट लीग में, अब 60 वाली की लीग में ये चेंज हो गया। लेकिन अब जो अनाउंस किया, इसका इम्पैक्ट क्या है? मतलब क्या हिंदुस्तान विदस्टैंड कर सकता है इसको? देखिए, उनकी इकॉनमी तो पिछले कोई 30 साल से कम 7-8% से ग्रो हो रही है, और काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। 500-600 बिलियन के रिजर्व्स हो गए, ये वो सारा कुछ है। लेकिन ये है कि वो नीचे गिरने में कुछ देर नहीं लगती, क्योंकि अब देखें ना, यूएस उनकी बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, कोई 90 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है यूएस को। दूसरा, यूएस इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। सो ये हर तरह से उनके लिए यूएस इज़ द नंबर 1 प्लेस। अब उनके अगर ये 25% पहले लगाए, 25% अब लगाए, 50%, 10% एक बेस टैरिफ लगाए, 60%। अब 60% से वो बड़ा मुश्किल है कि किससे कम्पीट कर सकें। हुआ क्या था कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले ये सारे मोबाइल फ़ोन्स चाइना से जाते थे यूएस। जब उनकी आपस में तो लड़ाई शुरू हुई तो इंडिया को एज मिल गया, उधर चले गए, शिफ्ट हो गए, वो सारे फटाफट शिफ्ट हो गए। और इंडिया की मेरा ख्याल है कोई एक्सपोर्ट कोई 25-30 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई एकदम से। मतलब उनको इतना ज्यादा वो मिला, एंड दे वर होपिंग कि ये सिर्फ डबल हो जाएगी, एक्सपैंड करता है। और क्योंकि वो हर साल 20-25% बढ़ रही। 2030 का मैं टारगेट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमने 500 बिलियन की ट्रेड कर लेनी है अमेरिका के साथ 2030। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो एप्पल ने डील कर ली है, अब तो एप्पल अमेरिका के अंदर से ही मटेरियल लेगा और अमेरिका के अंदर ही बनाएगा। मुश्किल है, काफी मुश्किल है। दे विल हैव टू लुक एल्सवेयर, दे विल हैव टू, मेरा ख्याल है स्प्रेड करना पड़ेगा इधर उधर। इतना आसान नहीं, लेकिन इंडिया से निकलना होगा। इंडिया इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है ना, विद द करंट थिंग, अनलेस दे फाइंड अ वे आउट। इतने टैरिफ पे देखें ना, ये ऑलरेडी बड़ा महंगा, उसमें 50% अमेरिकन्स आर यूज्ड टू चीपर गुड्स। मतलब अच्छी क्वालिटी भी हो लेकिन चीप हो। अब 50% ड्यूटी पे कौन उसको ले सकता? अच्छा, साथ ईयू भी बीच में घुसा हुआ है, क्योंकि ईयू के साथ भी मसला है। जो अमेरिका ने पहले 25% लगाया था, उसके ऊपर जो हिंदुस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ईयू और अमेरिका दोनों में टारगेट कर रहे हैं, और ईयू हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नहीं, ईयू का ये है कि ईयू ने फाइनली दे काइंड ऑफ गेव अप टू ट्रंप। पहले उनका ख्याल था कि ट्रंप ने उन पे जो ड्यूटी लगाई तो हम भी वापस लगाएंगे। वो तो डील कर ली, डील कर ली उन्हें 15%। हिंदुस्तान से वो भी खुश नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान से उनका इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। दे ओनली वांटेड कि इस वक्त हम यूएस से सेटल करें। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर यू सी, अब इंडिया डाइवर्ट तो नहीं कर सकता ना सारी चीज़ों पे, बिकॉज एकदम से कहाँ डाइवर्ट। उनकी अपनी इंडस्ट्री पहले मुसीबत है, क्योंकि उन पे भी वो टैरिफ लग गया, उनको भी चीज़ें। गाड़ी थोड़ी है कि अभी आप ये सड़क बंद होगी दूसरी पे फौरन चले जाए। तो सारे एक्सपोर्ट का आपका सप्लाई चेन आपने डिजाइन किया। अच्छा, क्विकली, ये जो मार कुटाई हो रही है, इसमें हमारा क्या फायदा है? इज देयर एनीथिंग फॉर अस? अब फायदा ये है कि अगर हमें भी मार पड़ती ना, तो हमारी इकॉनमी बिल्कुल नहीं इसको बर्दाश्त करे। जिस तरह ब्राज़ील पे लग गया ना 50%, इंडिया 50%, इस तरह, और या चाइना पे भी सब रिड्यूस वगैरह करके भी फिर भी 30-40% है, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एक्सपोर्टिंग। तो हमें 19% है। तो यू नो इट्स लाइक जो बांग्लादेश को लगा, जो श्रीलंका को लगा, बांग्लादेश में 20 है, हमारे फिर भी एक का एडवांटेज है, एक आध का एडवांटेज, % का एडवांटेज है। तो हमें ये फ़ायदा है कि ये अगर इंडिया पे ये कुछ होल्ड करता है कुछ, तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में, कई चीज़ों में तो ऑब्वियसली दे हैड एन एज। उनकी कुछ 10 बिलियन की तो उनकी ये गोल्ड एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल में तो हम डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन अब तो कोई कंपटीशन नहीं ना, मतलब कहाँ पे 60% पे आ रहा होगा, 59% पे, और कहाँ पर 19 पर। होता ये है कि एकदम से वो
चेंज भी नहीं होता, लेकिन इट टेक्स अ वाइल, और दूसरे लोगों को ये अभी पता नहीं है, वो कहते हैं ये फ्लक्स में है, शायद ठीक हो जाए, लेकिन ये 21 दिन है अभी 21 दिन, लेकिन वो जो इम्पोर्टर होते हैं ना, उनको जो फ्लेक्सिबल वो होता है कि यार 21 दिन में तो हमारा सामान भी नहीं पहुंचेगा, ये ऊपर हमारे ड्यूटियां लग गई हैं, तो ऑर्डर्स कैंसिलेशन शुरू हो जाती है। और पीछे जो बनाने वाला होता है मैन्युफैक्चरर, वो भी कहता है अगर मुझे मार्केट नहीं है तो मैं किस तरह सैलरी दूं, किधर रखूं। तो हम अपने आप को कैसे पोजीशन करें, अभी पहले देखें कि हालात कैसे बनते हैं और उसके बाद? नहीं, हालात के देख के नहीं, अभी से करना होगा। एक तो हमने अच्छा काम किया जो इस साल गवर्नमेंट ने किया, बहुत अरसे बाद किया, कि हमने अपनी टैरिफ रिफॉर्म्स की। उसका ये होगा कि अब हम कोई मशीनरी मंगाएं, कोई रॉ मटेरियल मंगाएं, कुछ मंगाएं, वो काफ़ी रीजनेबल और सस्ता होगा। दूसरी ये है कि उससे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट मूव हो सकती है इन द कंट्री। ये 3-4 हमें बड़े इस साल जो हमने किए, तो ये हम तैयार हो गए 3 साल पहले, इसीलिए हम जाके यूएस से फटाफट नेगोशिएट करके आ गए, क्योंकि हमने खुद अपने टैरिफ फॉर्म किए। हमने यूएस का जी आप क्या चाहते हैं, हम तो करने को एक लफ्ज़ में आप कहें, ये मौका है पाकिस्तान की, बड़ा मौका है, स्ट्रेटेजिक मौका है, तारीखी मौका। वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बड़े अरसे से स्टक थी, वही 25-35 के 25-35 तो पहुंची नहीं है, 30-32 इस तरह, तो 25-30 के दरमियान को पिछले 15 साल से पहली दफ़ा है। बाकी दुनिया जो है ना 25-20% बढ़ रही थी, हम जो है स्ट्रक थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी है। नैब ने मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। आज कुछ जायदादों की नीलामी हुई, कुछ रह गई हैं, लेकिन इसके बराबर में बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो जाहिद गशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हम के साथ उन्होंने की। इसका ताल्लुक अरबों रुपए की बेनामी की जायदादों से है। जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप पहले तो बताएं आवाम की सहूलत के लिए कि आपकी स्टोरी है क्या, और ये बेनामी की जायदादें कितने इनकी मालियत है और इनका क्या ताल्लुक है मलिक रियाज के जो कारहाय नुमाया हैं उनसे? साहब, 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने बेनामी अथॉरिटी बनाई, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो इसके शहरी हैं उनके पास बेनामी जायदादें हैं, असासे हैं, उनकी खोज लगाएं, उनको रिकवर करें और हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। तो 2019 में उस वक्त के पहले बेनामी अथॉरिटी के चीफ जमील अहमद खान, जो कि ग्रेड 22 के अफसर थे, उनको टास्क दिया गया कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी बेनामी ढूंढिए। उसके लिए एफपीआर की एक बाकायदा टीम थी, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट, वो प्लीड कर रहा था। उन्होंने तहकीकात शुरू की बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मलिक रियाज हुसैन, जो कि बहरिया टाउन के मालिक थे। ये 1 साल लगा इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, और वो इन्वेस्टिगेशन का जो एक पूरी समरी है वो मैंने हासिल की है अपने सोर्सेज से। उसके बाद एज ए रिपोर्टर मैं इसको कवर कर रहा था। 2019-20 से मुझे इन मालूमात का पता था, लेकिन मालूमात उस वक्त किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती थी। उसकी वजूहात आप बेहतर जानते हैं। तो जब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अब आया तो मैंने पिछले 24 घंटे में उसकी अथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश की कि ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है। मालूमात तो मुझे पहले ही पता थी, तो वो जब मुझे कंफर्मेशन आ गई थ्रू हाई प्रोफाइल सोर्सेज, मल्टी प्रॉन्ग सोर्सेज मैंने इस्तेमाल किए, और रेफरेंस बनाने वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाली की जो मुख्तलिफ शख्सियात थी उनसे मैंने ये कंफर्मेशन ली। तो हमें क्या पता चला? मैं आया कि दस्तावेज हमें क्या बता रही है? दस्तावेज जो हमें ये बता रही हैं कि 232 अरब रुपए की बेनामी कैश उस वक्त इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट को पता चला कि बहरिया टाउन के पास है। इसके अलावा 61,000 से जायद कनाल ज़मीन है जो कि 70 से जायद बेनामी लोगों के नाम है, जिसकी मालियत 35 अरब रुपए है। मजमूई तौर पर 320 अरब रुपए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, जो कि इस्लामाबाद का बेनामी जोन था, इसने मुख्तलिफ अपने जोन को लिखा कि इंक्वायरी शुरू की जाए बहरिया टाउन के खिलाफ, और इसमें 120 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां और टैक्स इवेजन थी। जब ये केस तैयार हो गया, सब चीज़ हो गई, उस वक्त की सरकार ने इस पे होल्ड रख दिया और ये केस ठप पड़ा रहा, जो आज भी ठप पड़ा हुआ है। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं आपको दे रहा हूँ। उस वक्त की सरकार कौन थी? लेके उस वक्त की सरकार कौन? उस वक्त की सरकार इमरान खान की हुकूमत थी,
اور حفیظ شیخ اور شہزاد اکبر اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس ہیں جو سرونگ ٹاپ بیوروکریٹس ہیں. میں ان کے نام ایک دو کے لے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. تو پہلے جو بے نامی سرکار نے یہ چیزیں تیار کی اس وقت کہ جمیل احمد خان کو اس ٹاسک سے روک دیا گیا, اور بشیر اللہ خان مروت انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ تھے. تو ان کو اس پیشرفت سے ان سے کہا گیا کہ ایکشن کوئی چیز نہیں لینی ہے, جس کی وجہ سے یہ پہلا ٹپ آف دا آئیز. کس نے روکا زاہد؟ کیا واضح ہوتا ہے دستاویز سے کہ کس نے روکا ان کو؟ دستاویزات میں, کیونکہ دستاویزات محدود ہیں میرے پاس, اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس نے روکا, لیکن میں اتھارٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں ایز اے رپورٹر, اور ان سورسز سے اور ان افسران سے بات کر کے. اور میں چاہوں گا ان میں سے آپ کسی کو آن دا ریکارڈ بھی لے کے آئیں, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں 2 آدمی, وہ آنا چاہیں گے. ان کا یہ بتانا ہے کہ سرکار نے روک دیا کہ اس کیس پہ مزید کام نہیں کرنا ہے. نہیں, سرکار نے کیا پرائم منسٹر ہاؤس نے روک دیا, پرنسپل سیکرٹری نے روک دیا, ان کی اپنے شعبے کے کسی اور شخص نے روک دیا, کسی انٹیلیجنس والے نے روک دیا, جنرل باجوہ نے روک دیا, جنرل فیض نے روک دیا, کس نے روک دیا؟ دیکھیے ظاہر ہے سرکار کا مقصد ہے, اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی, اور یہ اس وقت کا دورانیہ ہے. اگر آپ اس کو لاک کریں ایز اے رپورٹر 2019 سے 2021 کا, یہ وہ دورانیہ ہے. اور یہ جو ریفرنس اور انویسٹیگیشن تیار ہوئی تھی یہ جولائی 27 2020 کو جو خط ہے, جو انویسٹیگیشنز ہیں جس میں تمام پراپرٹیز بتائی گئی ہیں, اور یہ اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی پیرالل چل رہا تھا, یعنی کہ آنے والا تھا, پاپ اپ ہو چکا تھا. اس کو یو کے اتھارٹیز انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, اور پاکستان کی حکومت نے ملک ریاض کو اور این سی اے کو انگیج کیا ہوا تھا. تو یہ ایک فورم پہ یہ پہلا ٹاسک تھا جو سارا کام مکمل کر کے دے دیا گیا حکومت کو, وزیر اعظم کو. میں نے کوشش کی ہے کہ میں پوچھوں, کیونکہ آپ کوئی اس پہ تیار نہیں ہے بات کرنے کو. اس وقت کے جو سربراہ تھے جو اس یونٹ کے یا پھر جو بینامی پراپرٹیز کے سربراہ تھے, ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو تو اس چیز سے بھی روک دیا گیا تھا کہ کوئی آپ کسی کا کیس کسی عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے, یہ ایف پی آر کا کام ہے. اور شبر زیدی صاحب اس وقت چیئرمین تھے, حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بالکل آخر میں یہ بتائیے گا, اب تو یہ معلومات موجود ہیں, جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحقیقات کی, بے نامیاں تو اب بھی موجود ہوگی نا, تو اب ان معلومات کے اوپر کیا کوئی ایکشن ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے؟ یہ تو بنا بنایا کیس ہے, حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے, حکومت کے پاس پاور ہے, اور حکومت چاہے تو اس کیس کے لیے یہ کلاسک کیس ہوگا, یہ بے نامیز کا سب سے ریکارڈ کیس ہوگا. اور میری معلومات میں اس وقت یہ بھی تھا کہ اس وقت مریم نواز شریف کی بھی بے نامیز اس ڈائریکٹوریٹ اور انویسٹیگیشن ونگ نے جو ایف پی آر کا ہے اس نے تیار کی ہوئی تھی. ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونے والا تھا, اور بشیر اللہ خان مروت اس وقت اس کے ہیڈ تھے, اور وہ وزیر اعظم کے 2 بار ملے تھے, اور اعظم خان اس وقت پرنسپل سیکریٹری تھے, ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. تو سارا فوکس مریم نواز اور دوسرے جو ان کے سیاسی اپوزیشن میں لوگ تھے ان کے خلاف تھا. اس وجہ سے یہ سارا فوکس انویسٹیگیشن کا اور بے نامیز کا اس طرف چلا گیا. اور جو یہ انویسٹیگیشن جو کہ پیاز حسین ایک بڑے بہترین افسر اس بے نامی زون اسلام آباد کے تھے, انہوں نے یہ ساری تحقیقات کی اور یہ ایک ریفرنس بنایا جو ایف پی آر نے ہی فائل کرنا تھا. اور جو بے نامی اتھارٹی تھی وہ ایک ثالثی کی پوزیشن رکھتی ہے جس کے رولز میں تبدیلی کی گئی بعد میں, اور بعد میں جمیل احمد خان کو چھوڑنا پڑا کیونکہ ان پر بہت پریشر تھا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اس بے نامی اتھارٹی کو. زاہد بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ہیں احوال مملکت. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.